السلام علیکم۔ نایاب زمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کروں گی نایاب زمانوں میں کہ برتھ ڈے کیسے منائی جاتی تھی اور آج کیسے منائی جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں کیسے منایا جاتا تھا، وہ کہتے جنم دن، اور آج کیسے منایا جاتا ہے۔ نایاب زمانوں میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، بالکل کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں تو بس ہمارے ابو شام میں جب رات کو کام سے واپس آتے تھے ایک کیک لے کے آ جاتے تھے، اور پھر ہم وہ گھر میں بہن بھائی اور ہمارے کاٹ لیتے تھے، تالیاں بجا لیتے تھے، چلو جی بس گل مکی۔ بس یہ ہوتی تھی برتھ ڈے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ کوئی گفٹ وغیرہ ملتا تھا ہمیں کہ لو بھائی اتنے اچھے اچھے آج کل تو بچوں کو اتنے اچھے گفٹس ملتے ہیں، اور نہ کچھ بس ایک کیک آتا تھا، بس وہ کھا لیا جاتا تھا، کاٹ کے خوش ہو جاتے تھے، اور اسی میں ہی بچے خوش ہو جاتے تھے۔ اور وہ کیک بھی بہت کم گھروں میں آتا تھا۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں تھے کہ ہمارے ابو کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی آج ہماری برتھ ڈے ہے، کسی بھی جو ہم 5 بہن بھائی تھے ان کو یاد ہوتی تھی تو وہ لے آتے تھے، ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آج ہماری سالگرہ ہے یا جی بھی ساڑی برتھ ڈے، کوئی پتہ نہیں، ایسا کھیل کھول رہے ہونے سے ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری برتھ ڈے آپ بنائیں، ہمیں گفٹس لے کے دیں، یہ ڈیکوریشن کریں، بچے خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی ایسا گیم نہیں تھا بھائی، کوئی زیادہ فری بھی نہیں ہوندے سا سی، بس وہ ایک کیک ہمارے ابو کو یاد تھا تو وہ لے کے آ جاتے تھے، اور پھر ہم وہ کیک کاٹ کے کھا لیتے تھے۔ کوئی ایسا گفٹ وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا تھا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے تھے اس زمانے میں بھی، یقین مانے کہ ان کو اپنی تاریخ بھی نہیں پتہ ہوتی تھی کہ ہماری پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ وہ ہمارے زمان سے تھوڑا سا پیچھے زمانوں کی، جو میری ساس اپنی بات بتاتی تھیں یا ہماری امی لوگ بتاتے تھے، ان کو، میری امی کو بھی نہیں پتہ تھا، یقین مانے کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ وہ بالکل نہیں، سادے لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ پھر اس طرح بھی لوگ تھے، اور سالگرہ وغیرہ منانا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو اپنی پیدائش کی تاریخ ہی نہیں پتہ ہوتی تھی۔ بچوں کو اسکول داخل کروایا جاتا تھا تو آج کل تو یہ کی طرح نہیں تھا کہ نادرا کا سرٹیفکیٹ چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ بڑا، جی اب تو چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک چیز پھر وہ مانگی جاتی ہے۔ اس وقت کسی بھی پڑوسی کے ساتھ کوئی اپنا بچہ داخل کران جا رہا ہے کہ بھئی میرے نو بھی لے جا کے نہ لکھا کے آ جائی، تو وہ پھر پڑوسن ہی لے جاتی تھی کہ جو وہ بھی ماسٹر صاحب یہ نام لکھ لو تو اس بچے کا نام بھی لکھ لو۔ وہ ماسٹر صاحب لکھ لیتے تھے۔ اب اس کو اگر جو بھی یاد آتی تھی نا ڈیٹ آف برتھ، تو وہ کہہ دیتی تھی کہ بھئی یہ تاریخ لکھ دو بھئی ماسٹر صاحب، اور نہیں تو ماسٹر صاحب آپ ہی لکھ دیں سر، چلو بھئی جو بھی تاریخ ان کے ذہن میں آئی وہ ڈال دی۔ اور بچے نو پتہ نہیں ہوندا سی، نہ بچے دی ماں نو پتہ ہوندا سی وہ کیا ڈیٹ لکھی گئی ہے۔ ایسے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور اب ہماری اپنی فیملی میں تھے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بچے کو پڑوس میں، پڑوسن گئی ہے ساتھ بھیج دیا، جو بھئی انہوں داخل کرا دو۔ تو اس طرح بچے اسکول میں داخل ہو جاتے تھے، وہاں صرف ایک رجسٹر ہوتا تھا، اس پہ نام لکھا جاتا تھا، اور بس تاریخ کوئی لکھ دی جاتی تھی تو وہ پھر جو ہے وہی بن جاتی تھی تاریخ۔ کسی نے صحیح لکھوا دی، کسی نے غلط لکھوا دی، نہ کوئی وہ تو آج کل تو بہت اس وہ کمپیوٹرائز ہر چیز ہو گئی ہے، ہر چیز کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور برتھ ڈے کے حوالے سے تو وہی زبردست، بچے اتنے ہی آج کل ان کے وہ غبارے لگتے نے، اور سوہنیاں سوہنیاں ہیپی برتھ ڈے دیو، اور اتنے خوبصورت وہ ایک ایسے غبارے ٹائپ بھی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ پیچھے لگتی ہے، اتنی جھنڈیاں لگتی ہیں جی، اور وہ لائٹیں آ گئی آج کل، وہ ایک جیسے پھلجھڑی نہیں ہوتی، اس ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں، وہ بچوں کے تو بڑے مزے ہیں۔ آج کل کے بچے بڑے خوش نصیب ہیں اس معاملے میں کہ جن زمانوں میں ہم پلے بڑے ہیں، اور کوئی مزہ نہیں آتا سی برتھ ڈے کا، یقین منو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بس ایسے ہی ایک کیک تھوڑا جا کٹ لو تو بس۔ اور وہ بھی چند خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو کیک کاٹتے تھے، ہر گھر میں کیک بھی نہیں کٹتا تھا کیونکہ اتنا ان چیزوں کا نہیں تھا۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ چلے جس کی بھی جتنی حیثیت ہے وہ اپنے بچے کی مناتا ضرور ہے، یہ اچھی بات ہے کہ بچوں میں بھی پتہ چل گیا ہے، ماں باپ کو بھی تھوڑا سمجھ آ گئی ہے، تو وہ پھر بچے کی منا لی جاتی ہے، اور اچھی بات ہے نا، بچے خوش ہو جاتے ہیں اس سے کہ بھئی میرا جنم دن ہے، میرے پیدائش کا دن ہے، میرا برتھ ڈے ہے، میرے جو قریبی لوگ ہیں وہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں، میرا خیال کر رہے ہیں،
तो वो फिर अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा सारी फैमिली भी इस बहाने से इकट्ठी हो जाती है कि चले जी इकट्ठे खाना खा लिया और गपशप कर ली, और वो फिर अच्छा लगता है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी खुशियाँ, वो कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ मिल के जो है ना इंसान को बहुत अंदर से खुश कर देती हैं, हैप्पी कर देती हैं। कि वो आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहती हैं, और नाल नाल डोज मिलता रहे खुशियां ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ है। और ऐसा नहीं कोई एक डोज ले लो तो फिर दोबारा तुसी लवो ही ना, खुशियों का भी डोज मिलता रहना चाहिए। तो इसलिए वो जितना आप जिंदा दिली करते हैं, जितना आप खुश होते हैं, इस तरह कभी फैमिली में जो भी मौका आए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भाई अब मेरा तो यही मशवरा है कि फैमिली में कोई शादी आए, कोई कोई भी तकरीब हो, आप खूब मज़े से उसमें शिरकत करें। कोई जन्मदिन है, कोई जैसे सालगिरह है, बर्थडे ओ मनाओ भाई, बड़े शोर शराबे के नाल मनाओ, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ज़िंदगी का एहसास होता है, बच्चे खुश होते हैं। तो ज़रूर मनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लोगों को बुलाएं, कोई बहुत बड़ा फंक्शन रखें। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी ना वो खुशियाँ जो है समेट सकते हैं। जो बड़ी वैसे भी आपने खाना तो खाना ही होता है ना घर में, क्या है, रोज़ाना खाना पकता है, आप खाते हैं। लेकिन एक अगर बर्थडे आ जाती है, केक कट जाता है, सारे लोग हो जाते हैं, वो बच्चा भी खुश हो जाता है, और आप भी थोड़ा एंजॉय करते हो, तो कितना मज़ा आता है। वो चीज़ें वही होती हैं, हर कुछ वही होता है, बस थोड़ा सा अपने आप को मतलब हैप्पी आप कर लेते हैं, खुश हो जाती हैं, तो ये खुशी जो है ये बड़ी नायाब चीज़ है। तो इस हवाले से कि छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो मनाते रहना चाहिए। कोई भी मौका आपको मिले आप उसको ज़रूर खुशियाँ मनाएं। इससे ज़िंदगी में पर अच्छी जो है ना वो एक चेंज आती है, अच्छा फील करते हैं आप कि जब आप खुश होते हैं तो बहुत अच्छा आप महसूस करते हैं। तो फैमिली में तो ज़रा इतने लोग होते हैं, वो हर महीने किसी न किसी की बर्थडे फिर आ जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि वो इतने तवातर के साथ होता है कि हर महीना भाई एक डेढ़ महीने बाद किसी न किसी की आ गई, चले जी खाना खा लिया, केक काट लिया, खुश हो गए। और बच्चों के लिए तो फिर वो गिफ्ट्स वगैरह भी आते हैं, फिर उनकी पसंद के लेके दिए जाते हैं। और आजकल तो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतने खिलौने हैं, इतने टॉयज़ हैं कि समझ नहीं आता। अगर आप लेने के लिए भी जाएँ ना कि बर्थडे गिफ्ट किसी के लिए लेना है, तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतनी इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हमने वो चीज़ें देखी ही नहीं थी। इसलिए मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि भाई की लैना किसी वास्ते, की इन खिलौनों के नाम क्या हैं और ये क्या इनको कहते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को वो कार्टून्स और फिल्में और बच्चों के जो प्रोग्राम देखते हैं, उनको एक एक चीज़ का पता होता है कि स्टोर पे जाते हैं तो वो बच्चे कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। क्योंकि उनको तो भाई एक एक चीज़ का नाम पता है, मुझे किसी चीज़ का नाम नहीं पता। मुझे सिर्फ एक बच्चियों की आती है बारबी, बारबी डॉल, उसका पता है, एक आध और चीज़ का पता है, ज़्यादा खिलौनों का नाम का मुझे नहीं पता। पर बच्चों को भाई इतनी इतनी आजकल इन चीज़ों का पता है ना कि वो अपनी सालगिरह की तैयारी खुद ही करते हैं। वो कहते हैं हमें ये भी लेके दें, हमें ये भी लेके दें, हमें फ्लावर टॉय चाहिए, हमें ये चाहिए। वो फिर वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं, साल उनको खुद पता होता है, ओ इन्ने सियाने बच्चे, उन्होंने पता होता है भी साड़ी फलाने दिन सालगिरह। वो पहले से ही जो है ना अपनी तैयारी खुद शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को कहना शुरू कर देते हैं भी सानू लैके दवो जी गिफ्ट्स, हमें हमारी सालगिरह आप मनाएं, आप वो करें। तो वो भी बच्चे खुद फरमाइशें करते हैं, और पेरेंट्स भी आजकल के बहुत अच्छे हैं कि अपने बच्चों के लिए फिर वो खुशियाँ जो हैं वो करते हैं कि चले हमारे बच्चे खुश हों। तो ये अच्छी बात होती है कि आप अपने बच्चों को भी खुश करते हैं, ख़ुद भी उस दिन के हवाले से खुश हो जाते हैं। तो खुशी आपको किसी भी तरीके से मिले ना, तो आप उसको ज़रूर जो है ना अ, अ, ख़रीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन महसूस की जाती है खुशी। खुशी ऐसी नहीं है कि आप जाएँ बाज़ार से जाके ख़रीद के लेके आ जाएँ। बाज़ार से आप जाके गिफ्ट लें, बाज़ार से आप जाके कुछ और सामान लेके आएँ, और घर में आके फिर उसको जब सारी फैमिली मिल के करती है तो वो खुशी मिलती है। तो बच्चों को खुश करने के लिए तो भी पेरेंट्स करते ही हैं। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत आ गई हैं। हमारे अब्बू एक केक लेके आते थे, मुझे अभी भी याद है। तो फिर वो हम लोग काटते थे, और रात हो गई होती थी जब मेरे अब्बू वापस आते थे। तो वो कहते थे चलो भाई उठो उठो, जो बाज़ बच्चे सो भी गए होते थे हम में से, पर हमारे अब्बू फिर उठवा के फिर वो केक कटवाते थे। और मेरे अब्बू की सालगिरह भी जो ऐसा ना 3 साल बाद आती है, फरवरी 29 फरवरी
کو میرے ابو کی برتھ ڈے ہوتی تھی، تو کیونکہ 3 سال بعد 28 فروری تک ہوتا ہے، پھر 3 سال کے بعد وہ 29 فروری آتا ہے، تو اس حوالے سے میرے ابو جو ہے نا جب اپنی سالگرہ کا کیک لے کے آتے تھے تو وہ کہتے تھے اٹھو بھائی اٹھو کیک کھا لو، ساڈی کہڑا ہر سال سالگرہ آنی ہے، پھر 3 سال تسی نہیں کھانا میری سالگرہ کا کیک۔ تو وہ پھر اپنی سالگرہ کا بھی لے کے آتے تھے اور پھر ہم لوگ کاٹتے تھے، وہ کہتے تھے میری تھی آنی 3 سال بعد ہے، اور ہم لوگ بھی بڑے، اور میں اتنی حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی ابو جی یہ کس طرح ہوتا ہے 3 سال بعد تاڑی کس طرح آئے گی، اور تاریخ کیوں نہیں آندی؟ اتنی چھوٹے ہوتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھئی یہ مہینے اس دن کا ہے، اتنے دن کا ہے، تو پھر مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ میرے ابو کی ہر سال سالگرہ کیوں نہیں آتی، ہم سب کی آتی ہے پر میرے ابو کی 3 سال بعد کیوں آتی ہے؟ تو بہت عرصہ ہمارے ابو ہمیں بتاتے رہتے تھے کہ بھئی میری 3 سال بعد آنی ہے، لیکن ہمیں وہ بات سمجھ نہیں لگتی تھی۔ تو وہ نایاب زمانوں کے حوالے سے جو یادیں ہیں وہ ذہن میں بس یہی تھی، ایک کیک کے حوالے سے، کہ چلو جی کیک کاٹ لو تو چلو خوش ہو جاؤ۔ تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی چلو اس زمانے میں بھی، حالانکہ بہت ہمارے پاس سہولیات نہیں تھی، لیکن ہم کیک کاٹ لیتے تھے کیونکہ ہمارے ابو کو پتہ تھا کہ برتھ ڈے کے حوالے سے، شاید پتہ نہیں انہوں نے کہیں سے سنا تھا کہیں پڑھا تھا، تو وہ اس حوالے سے لے آتے تھے کہ زیادہ تر بچوں کی اس وقت نہیں منائی جاتی تھی۔ تو یہ تھی جی بچپن کی یادیں، نایاب زمانوں کے حوالے سے بہت کم تھی، برتھ ڈے کے حوالے سے کہ ہمیں کبھی کوئی گفٹ نہیں ملتا تھا، لیکن گفٹ وہی ہوتا تھا کہ جو ماں باپ خوشی سے ہمارے لیے وہ کرتے تھے۔ ہمارے ابو اتنی دور سے ہمارے لیے ایک کیک اٹھا کے لے کے آتے تھے، اتنا سفر طے کرتے تھے، اور وہ ہاتھوں میں اٹھا کے وہ کیک لے کے آتے تھے اس زمانے میں شاپ پر، اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ وہاں کتنا فاصلہ طے کرتے تھے۔ ہمارے والد پہلے خریدتے تھے، پھر وہ بس میں بیٹھتے تھے، پھر وہ ٹرین میں بیٹھتے تھے، پھر وہ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے لیے وہ کیک لے کے آتے تھے۔ تو وہ میرا خیال آج کی ساری جتنی ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں، جتنی چیزیں کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ وہ قیمتی وہ کیک ہوتا تھا، اس لیے کہ اس پہ بڑی محنت لگتی تھی۔ اتنی محنت سے ایک بندہ اس طرح ہاتھوں میں اٹھا کے 1.5 2 گھنٹے کا وہ سفر ہوتا تھا بس کا اور ٹرین کا، اور میرے ابو یوں ہاتھوں میں اٹھا کے وہ کیک لے کے آتے تھے۔ تو وہ پھر اس حوالے سے واقعی وہ زمانے بھی نایاب تھے، اور وہ جو ہمارے لیے وہ نایاب ہی تھا، جو سالگرہ ہم کرتے تھے نا وہ نایاب سالگرہ ہوتی تھی۔ تو یہ جی تھی میرے بچپن کی یادیں، اور اس حوالے سے آج کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں آج کے بچے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں ماں باپ، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے ماں باپ کو کہ وہ ہر قسم کے ٹوائز بچوں کے پاس ہیں، اور وہ خوب کھیلتے ہیں، خوب زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ بچوں کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا کھیلتا ہی رہنا چاہیے۔ بچے ہیں تو گھر میں رونق کا بھی احساس ہوتا ہے، بچے ہوں تو آپ کو خود بخود خوشی ملتی ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ جب آپ ٹائم گزارتے ہیں نا تو پھر بہت اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو خود بخود خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، اتنے معصوم ہوتے ہیں، تو آپ ان کی باتیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی اس حوالے سے میری یادیں۔ اب میں چلتی ہوں، پھر میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تیرا رب راکھا۔